اگلی صبح ٹھیک 4 بجے کبیر خان زادہ کی آنکھ خود بخود کھل گئی۔ یہ اس کی پرانی عادت تھی، چاہے وہ رات کو 2 بجے ہی کیوں نہ سویا ہو، صبح 4 بجے اس کی نیند خود بخود ہی ٹوٹ جاتی تھی۔ کسی الارم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کا جسم جیسے وقت کے ساتھ پروگرام کیا گیا ہو۔ آہستہ آہستہ اٹھ کر کبیر باتھ روم گیا۔ تازہ دم ہونے کے بعد سیدھا اپنے محل نما گھر میں بنے وسیع جیم کی طرف بڑھ گیا۔ جس طرح اس کا گھر شان و شوکت اور نفاست کی مثال تھی، بالکل اسی طرح اس کا جم بھی ہر جدید سہولت سے آراستہ تھا، ماڈرن ٹیکنالوجی کا۔ بڑی بڑی شیشے کی دیواریں، چمچماتی مشینیں اور فضا میں پھیلی ہلکی سی خوشبو، سب کچھ کسی پروفیشنل ایتھلیٹ کی جیسا جم محسوس ہو رہا تھا۔ تقریباً 2 گھنٹے تک مسلسل ایکسرسائز کرنے کے بعد کبیر کے جسم کا ہر مسل ابھر آیا۔ پسینے سے بھیگا ہوا اس کا وجود محنت کی گواہی دے رہا تھا۔ چھاتی پر پھیلا ہوا تناؤ اور بازوؤں کی رگوں کا ابھر آنا اس کی سخت محنت کا واضح ثبوت تھا۔ جب اس نے آخری سیٹ مکمل کی تو کھڑکی کے پاس جا کر ٹھنڈی ہوا میں ایک گہرا سانس لیا۔ ہوا نے اس کے پسینے میں بھیگے جسم کو چھوتے ہی مزید سرور بخش دیا۔ اسی لمحے ایک انرجی ڈرنک اور پانی کی بوتل لے کر سرونٹ آیا۔ کبیر نے بوتل اٹھائی اور بنا کچھ سوچے پانی اپنے سر پر انڈیل دیا۔ ٹھنڈا پانی اس کے کندھوں پر اور سینے سے بہتا ہوا نیچے گرا۔ جب اس نے گیلے بالوں کو جھٹکا دیا تو اس کی ادا سے ماحول میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ یہ احساس اتنا دلکش تھا کہ چند سیکنڈ کے لیے سرونٹ بھی اسے نہارنے سے خود کو اس کیفیت سے روک نہ سکا۔ انرجی ڈرنک پیتے ہی کبیر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر نکلا تو اس کی پرسنالٹی مانو چمک رہی تھی۔ بلیک 3 پیس سوٹ، ہاتھ میں قیمتی گھڑی، چمکتے بلیک لیدر شوز اور جیٹ بلیک بال، ایک مکمل باوقار اور پرفیکٹ انداز۔ اس کا اسٹائل ایسا تھا جیسے کسی بزنس میگزین کے کور پیج سے زندہ ہو کر باہر آ گیا ہو۔ اس کی وارڈروب میں کروڑوں کی قیمت کے برانڈڈ سوٹس، مہنگی گھڑیاں اور سن گلاسز سجے ہوئے تھے، وہ چیزیں جن کا خواب دیکھنا بھی ایک عام انسان کے لیے آسان نہ تھا۔ وہ سب کچھ کبیر خان زادہ کے پاس موجود تھا۔ اس نے ہلکی سی خوشبو خود پر لگائی اور ہال کی طرف آ گیا، جہاں اس کی دادی نماز کے بعد دعا میں مشغول تھی۔ کبیر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گیا، چہرے پر وہی سنجیدگی، وہی ٹھہراؤ اور وقار۔ جب دادی نے دعا مکمل کی تو کبیر آگے بڑھا اور ادب سے ان کے ہاتھ چوم لیے۔ دادی نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دل سے دعائیں دی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کبیر نے وسیم کی غیر موجودگی کو محسوس کیا اور اس کے بارے میں پوچھا۔ دادی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، وہ تو 9 بجے سے پہلے اٹھنے والوں میں سے نہیں۔ کبیر نے بس سر ہلا دیا، تبھی سیٹ سے کافی کا مگ اور اخبار اٹھا کر بیٹھ گیا۔ دادی نے کبیر کی طرف دیکھ کر پوچھا، بیٹا اتنی صبح صبح کہاں جانے کی تیاری ہے؟ کبیر نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، دادی آج آفس جانا ہے۔ اب میں نے اپنا ہیڈ آفس یہیں دلی میں سیٹ اپ کر لیا ہے، اس لیے باہر جانا کم ہو گیا ہے۔ دادی کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے، اب تم ہمارے پاس ہی رہا کرو۔ اتنے میں باہر سے ایک بلیک کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی۔ گاڑی رکی، دروازہ کھلا اور اس میں سے ایک انتہائی خوبصورت اور باوقار لڑکی نیچے اتری۔ اس کا حسن ایسا تھا کہ خوبصورت لفظ بھی چھوٹا لگے، مگر اس کے انداز میں حیا، شرافت صاف جھلک رہی تھی۔ ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ، آنکھوں میں چمک اور قدموں میں اعتماد۔ جیسے ہی وہ ہال میں داخل ہوئی، اس نے کسی کے کہے بغیر سیدھا پیچھے سے آ کر کبیر کو ہلکے سے گلے لگا لیا۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی، I missed you so much ڈیڈی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ کبیر ایک لمحے کے لیے سن سا ہو گیا۔ اس کا دل جیسے زور زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ فوراً سنبھل گیا اور نرمی سے خود کو الگ کر لیا۔ چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ کبیر کی گہری نیلی آنکھیں ٹھہر سی گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے بنجر دل میں پھول کھلا دیے ہو، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ یہ بس ایک غلط فہمی تھی جس کا شکار وہ لڑکی ہوئی تھی۔ یہ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ ہماری کہانی کی معصوم، پیاری اور چنچل ہیروئن پریشے تھی، جسے سب پیار سے پری کہتے تھے۔ عمر 18 سال، قد تقریباً 5 فٹ 5 انچ، سنہرے بھورے لمبے بال جو کمر سے نیچے تک لہراتے تھے، ہرن جیسی بڑی بڑی آنکھیں، دودھ سے بھی زیادہ گوری رنگت، اور ہونٹ اتنے سرخ جیسے ان میں زندگی کی تازگی سمٹ آئی ہو، چھوٹی سی ناک، لمبی پلکیں اور معصومیت سے بھرا ہوا چہرہ،
اصل میں پریشے کو غلط فہمی یہ ہوئی تھی کہ کبیر جس صوفے پر بیٹھا تھا وہ گیٹ کی سیدھی سمت میں تھا۔ پریشے نے سمجھا کہ وہ اس کا قریبی دوست وسیم ہے اور خوشی میں آگے بڑھ کر اس نے ہلکے سے اسے گلے لگا لیا۔ دادی نے یہ منظر دیکھا تو ماتھے پر فکر مندی کی لکیریں ابھر آئی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ان کا پوتا پریشے کی اس حرکت پر ناراض نہ ہو جائے۔ پریشے کو بھی چند لمحوں بعد احساس ہوا اور جب اس نے سامنے دیکھا تو وسیم کی جگہ کبیر کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کبیر کی آنکھوں میں سنجیدگی اور چہرے کے سخت تاثرات دیکھ کر وہ گھبرا سی گئی۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ گئی اور نظریں جھکا کر نہایت ادب اور شرمندگی سے معذرت کرنے لگی۔ وہ بولی، سو سوری انکل، مجھے لگا آپ کی جگہ ٹیڈی بیٹھا ہے۔ اس نے اتنا معصوم سا چہرہ بنایا کہ کسی کا بھی غصہ پل بھر میں اڑ جائے۔ کبیر، جو کچھ دیر پہلے ایک لڑکی کا بنا اجازت اسے چھوئے جانے پر غصے سے لال تھا، پریشے کے معصوم وجود نے اسے بالکل پرسکون کر دیا۔ اس کی نیلی آنکھیں پریشے کے چہرے پر ٹھہر سی گئی، کبھی اس کی ڈری سہمی آنکھوں پر، کبھی اس کے ہلکے ہلکے کانپتے ہونٹوں پر، لیکن انکل کا لفظ سنتے ہی اس کی نظریں یکدم ٹھنڈی ہو گئی۔ اسی وقت راہل بھی اندر آ گیا۔ اس نے یہ سب دیکھا تو دنگ رہ گیا۔ اپنے باس کو انکل کہتے سن کر وہ اندر ہی اندر ہل گیا۔ پھر اس کی نظر پریشے پر پڑی اور اپنے سامنے کھڑی اس معصوم لڑکی کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ لاشعوری طور پر اس کے ہونٹوں سے نکل گیا، مائی گاڈ، واٹ اے بیوٹی! لیکن کبیر کے غصے کا احساس ہوتے ہی اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا شروع کر دی کہ کہیں اس کا باس اس معصوم لڑکی کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ وہ جانتا تھا کہ کبیر کو لڑکیوں سے نفرت ہے۔ کئی لڑکیوں نے کبیر کو پانے کے لیے ہر حد پار کر دی تھی، یہاں تک کہ اس کے ڈرنکس میں ڈرگ تک ملا دی تھی، لیکن اس کی سیکیورٹی اتنی مضبوط تھی کہ کوئی کامیاب نہ ہو سکا، اور جو بھی لڑکی اس حد تک گئی اس کا آج تک کہیں کوئی پتہ ہی نہ چلا۔ تبھی دادی نے فوراً صورتحال سنبھال لی۔ انہوں نے پری کا ہاتھ تھام لیا، مسکراتے ہوئے بولی، بیٹا، یہ ہے میرے بڑے پوتے کبیر، اور ہاں، کل ہی انڈیا آئے ہیں۔ اور کبیر، یہ ہے پری، ہماری پڑوسن اور وسیم کی بچپن کی دوست۔ ہم کل اسی کا ذکر کر رہے تھے۔ پری نے ہلکی سی جھجک کے ساتھ کہا۔ ہیلو۔ نرم لہجے میں کبیر کو وہ کبیر کی نیلی آنکھوں میں دیکھنے سے کترا رہی تھی۔ کبیر کی نظریں جو اس پر ٹھہر گئی اور بھی گہری ہو گئی تھی۔ وہ نظریں ہٹاتا تو کیسے ہٹاتا، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اسے پورے دھیان سے دیکھنے لگا۔ پری فوراً نظریں جھکا کر دادی کے گلے لگ گئی اور چہکتے ہوئے بولی، میری پیاری دادی، میں نے آپ کو بہت زیادہ مس کیا۔ دادی نے نقلی غصے میں کہا، اچھا، اگر اتنا یاد آتی تھی تو اتنے دن میں ہمیں چھوڑ کر کیوں گئی؟ پری نے فوراً دادی کو گلا تھام کر معصومیت سے کہا، سچی دادی، میں نے بہت یاد کیا، سوری لیٹ ہو گئی، لیکن اب آ گئی ہوں نا، اب کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے پری نے انہیں دوبارہ ایک پیارا سا ہگ کیا۔ دادی نے ہنستے ہوئے اس کے گال پر ہاتھ پھیرا اور سفر کے بارے میں پوچھا۔ پری بڑی بڑی آنکھوں اور پیارے سے انداز میں سب کچھ بتانے لگی۔ اس کے چہرے کے بدلتے ایکسپریشنز اور ہاتھوں کی ہلکی پھلکی حرکت اس کے معصوم طبیعت کو اور بھی نمایاں کر رہی تھی۔ اس کی مٹکن اور سب سے بڑھ کر اس کی دلکش مسکراہٹ، یہ سب کبیر بڑی گہری نظر سے دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے سینے میں دل کی بڑھتی ہوئی دھڑکن کو صاف محسوس کر سکتا تھا۔ پری کو ایک ٹک حیرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے انجانے میں ہی اس کے ہونٹوں کے کونے ہلکے سے اوپر اٹھ گئے۔ یہ کبیر کی پہلی مسکراہٹ تھی جسے راہل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے لیے یہ منظر دنیا کے کسی نایاب معجزے سے کم نہیں تھا۔ اس نے کبیر کی طرف دیکھا، مگر آج منظر کچھ الگ تھا۔ کبیر کی نیلی آنکھیں جو عام طور پر صرف ٹھنڈا غصہ دکھاتی تھی، اس بار سامنے کھڑی لڑکی پر ٹھہر سی گئی تھی۔ راہل کے دل میں ہلکی سی امید جاگی، کیا یہ وہی کبیر ہے جسے میں جانتا ہوں، یا اس لڑکی نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ پتھر جیسے دل میں بھی دراڑ آ گئی ہے؟ راہل نے گہری سانس لی۔ اس کی نظریں بار بار پری اور کبیر کے درمیان چکر کاٹ رہی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ آج کچھ بدلنے والا ہے، کچھ ایسا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا بدلنے والا ہے؟ جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈیولش لو، صرف اور صرف اسپیرو FM پر۔